ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کیپٹن صفدر کی گرفتاری اور کیپٹن صفدر کی ضمانت تو اس سے ریلیٹڈ جو تمام ایشوز ہیں اس پہ اتنا کچھ واویلا ہو چکا ہے، خاص کر کے جب بلاول بھٹو نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی، پہلے چیف منسٹر سندھ نے پریس کانفرنس کی، پھر بلاول زرداری بھٹو نے پریس کانفرنس کی، پھر آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کا ایک جواب بھی آیا کہ اس کی تحقیقات ہوگی۔ کہ ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں جو پی ڈی ایم کا کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کا جلسہ تھا وہ تو بالکل پس منظر میں چلا گیا، اس کی اہمیت جو ہے وہ بالکل نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، اور ساری کی ساری صورتحال جو ہے وہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری اور اس کے سرکمسٹانسز پہ مرکوز ہو گئی۔ تو ہماری کوشش ہے آج کی اس نشست میں کہ ہم لارجر جو پالیٹکس ہے پاکستان کی، کہ ہو کیا رہا ہے، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان معاملات کہاں کھڑے ہیں، اور اپوزیشن کیا کرنا چاہ رہی ہے جب بار بار وہ کہتی ہے کہ دسمبر تک حکومت کو گرا دیا جائے گا، اس حوالے سے ہم بات کر سکیں۔ اور پروگرام کی اس پہلی نشست میں میرے ساتھ موجود ہوں گے رانا ثناء اللہ صاحب، جو نہ صرف پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں، پنجاب کے لا منسٹر اور پنجاب کے وزیر داخلہ رہ چکے ہیں۔ رانا صاحب میرے ساتھ ہیں۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محترمہ کیا کہہ رہی ہیں؟ استعفے دینا آپ لوگ چاہ رہے ہیں، وہ کوئی اور طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ حکومت کیسے چلی جائے گی دسمبر تک؟ دیکھیں، جس حکومت کا سربراہ جو ہے وہ انتقام اور نفرت میں صرف آلودہ نہ ہو بلکہ غرق شدہ ہو، اور اس کی ہر سوچ، اس کا ہر حکم، اس کا ہر عمل جو ہے وہ نفرت پہ مبنی ہو، انتقام پہ مبنی ہو، وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی وقت اور کسی واقعے سے جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ وہ کسی وقت بھی کوئی ایسا عمل کر سکتی ہے جس کے فار ریچنگ جو ہے وہ اثرات ہو سکتے ہیں۔ ابھی آپ اس اقدام کو لے لیں کہ اس سے مقصد تو صرف یہ تھا کہ آپ نے بالکل درست انالیسس کیا کہ جلسہ جو ہے وہ ڈسکس نہ ہو، جلسے میں سپیچز جو ہے وہ ڈسکس نہ ہو، مریم نواز کی سپیچ جو ہے اس کے اوپر کامنٹ نہ ہو، وہ پس منظر میں چلا جائے۔ اور یہ کیپٹن صفدر کے خلاف ہم نے جو مقدمہ درج کیا ہے اور اس کی جو ہم گرفتاری جس انداز سے کریں گے تو یہ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کر جائے گی۔ لیکن اب اس میں غلطی یہ ہوئی کہ ایک تو جو بیڈ روم کا دروازہ توڑا گیا، اس کا مقصد تو شاید صرف یہ تھا کہ ایک ذرا اس واقعے کی اہمیت بن جائے گی اس مقدمے کی، اور دوسرا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ خوف زدہ کیا جا سکے گا۔ ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ جو مقدمہ ہے ہی بیلیبل، جس کے سارے افینسز جو ہیں وہ بیلیبل ہیں، اس میں ملزم کو اریسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر کسی کے بیڈ روم میں گھس کے اریسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہاں پہ پھر غلطی یہ ہوئی کہ یہ اس یعنی ملزم کے بیڈ روم میں گھستے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا بھی بیڈ روم وہی تھا، اس میں بھی یہ گھسے، اس کا ایک اینگل یہ بھی تھا، اور ساتھ یہ جو ہے وہ آئی جی صاحب کے بیڈ روم میں گھس گئے۔ اب وہ آئی جی صاحب کو جس طرح سے پھر جو ہے وہ مجبور کیا گیا، اس کا ریئیکشن جو اب اس وقت وہاں پہ سندھ پولیس میں آیا ہے، پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے۔ یعنی اب پولیس نے بھی اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ وہ اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ جو ہے اس کا حکم نہیں مانیں گے، وہ اسٹیٹ کا حکم تو مانیں گے، اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ نہیں کا حکم نہیں مانیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات جب کی تھی تو سارے لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ اسٹیٹ تو ود ان اسٹیٹ ہوتی ہے، لیکن آج ساری دنیا کو سمجھ آ گیا کہ اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ رانا صاحب ہم نے اس پہ تھوڑی سی تحقیق کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا تمام ٹیلی ویژن چینل ہوٹل کہہ رہے ہیں، کوئی ٹائم نہیں بتا رہا، نہ نام ہوٹل کا بتا رہا ہے۔ یہ اواری ٹاورز ہوٹل ہے، صبح کوئی 7:00 کی یہ بات ہے۔ وہاں اور بھی بہت سے گیسٹ ہیں، وہ سب بتا رہے ہیں کہ کوئی وہاں پر ایسا وائلنٹ یا شور وغیرہ کا واقعہ نہیں ہوا۔ وہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ دروازہ کب توڑا گیا، کیونکہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے خود کہا کہ دروازہ انہوں نے نوک کیا، نوک کر کے دروازہ کھولا، اس کے بعد دروازہ توڑنے کی کیا ان کو ضرورت تھی؟ دوسرا، آپ لا منسٹر رہے ہیں، وزیر داخلہ بھی آپ ہیں، پولیس گرفتار تو لوگوں کو کرتی رہتی ہے، آپ نے خود کہا کہ یہ کوئی ایسا سیریس کوئی یہ مرڈر آفینس تو تھا ہی نہ، مرڈر یا ریپ ہے، اگر وہ گرفتار ہو بھی جاتے تو پھر بیل ہو جانی تھی ان کی۔ یہ اتنا بڑا واقعہ کیوں بنا دیا گیا ہے؟ یہ کیوں بن گیا اتنا بڑا واقعہ؟ ہاں تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، آپ تو وزیر قانون رہے ہیں، خود وکیل بھی ہیں، وزیر داخلہ رہے ہیں، بڑے بڑے کرائسس آپ
دیکھیں اس مریم بات کا نواز مجھے اتنی ایکسپیرینس ہاں ہے ڈرنے والی ہیں جب وہ کہ اس قسم کے مشورے جو ہے وہ حکومتوں کو ملتے رہا کرتے ہیں کہ جی اگر اس ایونٹ کی جو ہے وہ اہمیت کو کم کرنا ہے تو پھر یہ ایونٹ کر دیا جائے، اگر اس ایونٹ کی جو ہے وہ اہمیت کو کم کرنا ہے تو وہ ایونٹ کر دیا جائے. تو اس قسم کے مشورے جو ہے نا وہ جب بھی آپ گورنمنٹ میں ہوں یا کوئی معاملہ درپیش ہو تو اس قسم کے ایونٹس جو ہے نا وہ چلتے ہیں. یہ مجھے تھوڑا ایکسپیرینس ہے. جہاں تک آپ نے بات کی جی اگر دروازہ کھول دیا تو اس میں جو ہے وہ پھر توڑنے کی کیا ضرورت تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہوٹلز کے کمرے ہیں ان کو جب اندر سے لاک کیا جاتا ہے تو اس میں تھوڑی سی سپیس ہوتی ہے اور وہ آپ دروازہ کھولیں تو وہ کھلتا نہیں ہے بلکہ وہ تھوڑی سی جو وہ ہوتی ہے زنجیر نما چیز تو اس سے تھوڑا دروازہ آپ کہہ رہے ہیں لیچ کو توڑ دیا باہر کون ہے. لیکن ہاں اس کو توڑا ہے. وہ بعد میں جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سیفٹی لیچ ہوتی ہے اس کو دھکا مارا گیا. جی جی سیفٹی لیچ کو توڑ دیا. اس کو توڑا گیا کیونکہ کیپٹن صفدر صاحب نے جب پیپلز پارٹی جی ران صاحب آپ تو جانتے ہیں آپ بار بار حکومت یہ ہے نا ایسا لگتا ہے آپ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف کہہ رہے ہیں لیکن سندھ میں حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے، پولیس بھی انہی کی ہے اور بلاول بھٹو اور سی ایم نے جو الزامات کا اشارہ لگایا وہ بھی عمران خان حکومت میں نہیں لگایا، وہ تو رینجرز پہ اور انٹیلیجنس پہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے جب بلاول بھٹو نے ایک بڑی زوردار قسم کی پریس کانفرنس کی انہوں نے ماسک پہن کے تو اس کے جواب میں آرمی چیف کی طرف سے آیا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو، پرائم منسٹر کی طرف سے نہیں آیا. تو یہ تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ورسز گورنمنٹ آف سندھ ہے. تو آپ حکومت بار بار کہہ رہے ہیں، حکومت کا تو کوئی لینا دینا نظر ہی نہیں آ رہا یہاں پہ. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس میں بہر طور شامل ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پہ. اور کیونکہ وفاقی حکومت جس پارٹی کی ہے وہ پارٹی بڑا پیش تھی اس معاملے کو پہلے اٹھانے والی، تھانے کا گھراؤ کرنے والی، وہ سارے معاملات میں جو ہے وہ ملوث رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ، یہ وہ کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوا ہے. اور آج پیپلز پارٹی کے ایم این ایز جن کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے وہ آج ہم اجلاس میں ہمارے پاس بیٹھے تھے. اب کیونکہ انہوں نے انکوائری جو ہے وہ بٹھائی ہے اور اس انکوائری کا رزلٹ انہوں نے کہا ہے کہ ہم عوام سے شیئر کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی ہے، مراد علی شاہ صاحب نے بات کی ہے. تو یہ پر اب ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم ان سے ملنے والی انفارمیشن کو جو ہے وہ ان سے پہلے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آن ایئر کریں. وہ تو جس طرح سے وہ آئی جی کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو اتنا شرمناک ہے اور اتنا جو ہے وہ یعنی بندہ بلیو نہیں کر سکتا کہ ایک صوبے کے ایک پولیس ایک ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر پھر ریاکشن آنا جو ہے اچھا. لیکن رانا صاحب یہ ساری ایک پرائیڈ تو ہوتی ہے. رانا صاحب یہ جو سارا الزامات ہیں آئی جی پی صاحب کے حوالے سے یہ بھی سندھ کی پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں. نہ تو آئی جی پی صاحب نے خود کوئی ایسی بات کہی ہے، نہ پولیس کے اور سورسز ایسی کوئی بات کہہ رہے ہیں. ان کا چھٹی پہ چلے جانا وغیرہ بھی کلیئرلی ایک پولیٹیکل ایکٹ لگ رہا ہے. آخر آپ بھی دیکھنے والے ہیں، ہم بھی کچھ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو سندھ حکومت کر رہی ہے نا سارا کچھ، کہ آئی جی پی چھٹی پہ جا رہے ہیں، ایڈیشنل آئی جی پی چھٹی پہ جا رہے ہیں. یہ تو ایک پولیٹیکل ٹسل لگ رہی ہے بٹوین سینٹر اور پروونس میں، اور ہمیشہ ہی رہی ہے. مجھے ایک اس کا گورنمنٹ کے ساتھ تو ویسے بھی کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا. مجھے ایک ایم این اے صاحب مجھے ڈاکٹر صاحب ایک ایم این اے صاحب جن کا سندھ سے تعلق ہے، انہوں نے سر میرے ساتھ ہی بات نہیں کی. جب وہ بات کر رہے تھے وہاں پہ لابی میں کچھ 4-5 ایم این ایز اور بھی تھے، وہ سن رہے تھے. تو انہوں نے بڑا تعلق کلیم کیا کہ ان کا بڑا ذاتی تعلق ہے آئی جی صاحب سے. اور انہوں نے اس کے بعد بتایا کہ انہوں نے مجھے خود بتایا ہے کہ مجھے میرے بیڈ روم سے جو ہے وہ اٹھا کے لے جایا گیا ہے اور مجھے زبردستی جو ہے وہ گھر سے جو ہے وہ موو کروایا گیا ہے. تو اب یہ باتیں جو ہیں، اب یہ باتیں کیونکہ انکوائری میں اگر کنفرم ہم ہوتی ویریفائی تو چلے نہیں کر سکتے، بڑی تشویشناک ہے. ٹھیک. اچھا ران صاحب، لیکن پھر بھی یہ نا کہ انکوائری تو پھر وہ اب جب آپ نے دیکھا کہ انکوائری کہاں آرڈر ہو رہی ہے، اور یہ تو پھر ایک جو فیڈرل ادارے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اور سندھ حکومت کے درمیان کا ایک جھگڑا ہے. کیونکہ اب تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے.
سی ایم سندھ بھی یہ کہہ رہے ہیں, بلاول بھٹو بھی یہ کہہ رہے ہیں, آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے, ابھی پتہ چل رہا ہے, ٹکر چل رہا ہے کہ آرمی چیف نے بلاول کو کال کر دیا ہے. لیکن آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں عمران خان حکومت, تو اس میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہی پورے واقعے میں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو پھر ہے ہی نہیں, اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے. نہیں, عمران خان, یہ تو ایک عمران خان کو ہم اس لیے تو کٹ پتلی کہتے ہیں. یعنی یہ عمران خان جو ہے یہ اس کو کٹ پتلی کس لیے کہتے ہیں؟ یہ ایسی کٹ پتلی ہے کہ یہ کام بگاڑتی ہے, گالیاں نکالتی ہے, نفرت پھیلاتی ہے, انتقام لیتی ہے, اور اس کے بعد اور اس کے لیے جو ہے وہ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے خلاف جو مقدمہ قائم ہوا تھا اس میں عمران خان خود جو ہے وہ بیٹھ کے ٹریننگ کرواتا رہا ہے. ڈی جی اے این ایف اس کے پاس بیٹھے ہوتے تھے, شہریار افریدی اور فردوس عاشق اوان, اور خود ہاتھ میں کاغذ پکڑے ہوئے ان کی ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ جناب آپ نے جا کے اس طرح سے اس جالی کیس کو پریس کانفرنس میں ڈیفینڈ کرنا ہے. تو یہ عمران خان کروا رہے تھے کہ شہریار افریدی خراب ہوتا ہے تو پھر جو ہے یہ پھر یہ غائب ہو جاتے ہیں, پھر نظر ہی نہیں آتے. پھر وہ آرمی چیف کو جو ہے وہ مداخلت کرنا پڑتی ہے. پلوامہ کا واقعہ ہو تب بھی اس کی بریفنگ جو ہے وہ آرمی چیف کو دینی پڑتی ہے. تو اگر گلگت بلتستان کا معاملہ خراب ہو, اچھا رانا صاحب آپ لوگ جو ہے وہ زبانی انداز میں, تو پھر رانا صاحب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این, لیکن رانا صاحب پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کا جھگڑا, اور یہ بات دہرا رہے ہیں آپ لوگ جلسوں میں بھی کہ پی ایم ایل این کا مقابلہ یا جھگڑا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اسے جو ہے ایک نااہل اور نالائق آدمی کو جو انتقام اور نفرت میں غرق ہو چکا ہے یا ہوا ہے, اسے اس جگہ پہ بٹھانے کی کیا ضرورت تھی جو ہے وہ لوگوں کو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بٹھایا ہوا ہے, اس کے ساتھ شامل رانا صاحب آپ لوگ ہٹانا چاہ رہے ہیں اس کو, پرائم منسٹر کو کسی طرح سے کوئی انٹرم گورنمنٹ آ جائے, یہ منصوبہ سازی ہے؟ جی نہیں, بالکل نہیں. ہم کوئی غیر آئینی غیر قانونی عمل نہیں چاہتے. ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے کسی ادارے سے, ہم کسی شخصیت پرسنالٹی کے خلاف نہیں ہیں. ہم جو ہو چکا سو ہو چکا. یہ بیان نواز شریف صاحب کی بھی تینوں بلکہ چاروں سپیچز سے یہ بات واضح ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آئیں اس ملک کو, اس قوم کو کسی کنارے لگانے, اس ملک کو بچانے کے لیے جو ہے ہم آج سے جو ہے وہ درست سمت جو ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کریں. اور اس کا پہلا پڑاؤ جو ہے وہ ہے فری فیئر الیکشن, پیپلز ول, اس کو لیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں. آپ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ کروائیں. اس کے بعد اگر یہی جیت جائیں, یہ دیکھیں میں یہ بڑی بات کرنے لگا ہوں, اس میں اگر پی ٹی آئی جیت جائے, ہم جو ہے وہ ان کو سر پہ بٹھائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ جی آئیں, آپ کے 5 سال ٹینیور کی بھی ہم حفاظت کرتے ہیں, اور آپ جو ملک اور قوم کی خدمت کرنی چاہتے ہیں اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم تو اب بھی اس کے ساتھ تھے. ہمارے پارٹی کے صدر اپوزیشن لیڈر نے تو اب بھی ان کو کہا کہ آئیں بیٹھ کے جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی کریں. سر آپ نے ابھی بھی کہا نا کہ کٹ پتلی ہے, تو اور پھر آپ نے یہ کہا کہ بھی اس کٹ پتلی کو بٹھایا ہوا ہے, تو اشارہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بٹھایا ہے. آپ کے اور لوگ زیادہ کھل کے بات کرتے ہیں, محترمہ مریم نواز زیادہ کھل کے بات کرتی ہیں, تو پھر اس کٹ پتلی جس کو آپ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں, اس کو گرانے آپ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو کسی طرح سے گرا دے تاکہ الیکشن ہو, یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ, یہ گول ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے یہ بڑی واضح بات ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ گرائے بغیر بھی اور گرا کے بھی جو ہے وہ کوئی بھی ایک جو ہے, اگر یہ بات, یہ مطالبہ جو ہے پی ڈی ایم کا یا اپوزیشن کا, اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کے اوپر لازمی بات ہے کہ پھر بیٹھ کے بات ہوگی, پھر طریقہ کار کیا ہوگا. اب دیکھیں نا, یہ آدمی تو ایسا ہے, یہ تو اپوزیشن کے ساتھ بات ہی کرنے کو تیار نہیں. لیکن کون سا مطالبہ, یعنی یہ تو فون کرنے کو تیار نہیں ہے, بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, اس کے ساتھ کیسے معاملہ ہو. نہیں لیکن رانا صاحب اپوزیشنز تو اس قسم کے مطالبے کرتی رہتی ہیں جلسوں میں, یا 10-15-20 ہزار لوگ کہیں آ جائیں یا ٹی وی پروگرام میں, اس مطالبے پہ کہ حکومتیں چلی جاتی ہیں کہ آپ نے مطالبہ کیا اور حکومت ختم ہو جائے, اسٹیبلشمنٹ حکومت گرا دے. یہ کس طرح کی بات ہوئی؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سپیچ ہے، پی ایم ایل این کا ہر فرد، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے اس کے ایک ایک لفظ کو انڈورس کرتی ہے، اور اب جو صورتحال ہے وہ اس نہج تک آن پہنچی ہے کہ یہ معاملات آگے اس سے پہلے اگر چلتے بھی رہے ہیں 70 سال 40 سال، اب یہ چلنے والے نہیں ہیں۔ اب ہمیں ان چیزوں کو ایک دن تو آ کے ان چیزوں نے ختم ہونا تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب جب سندھ پولیس جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے کہ وہ غلط کام جو ہے وہ اور جو ہے وہ کورسیولی جو ہے وہ کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، تو کل کو نیب کے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے، پرسوں کو پنجاب پولیس بھی کھڑی ہو جائے گی، اس کے بعد کو اور ڈپارٹمنٹ بھی کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہ کام نہیں چلے۔ لیکن اب جب لوگوں کو نظر آ رہا ہے رانا صاحب کہ یہ جو ہے یہ قانون اور آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ملک کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، تو پھر لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ رانا صاحب آپ تو لا منسٹر اور رہے، انٹیریئر منسٹر رہے ہیں، قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو ایبسکانڈر ہو چکے ہیں، کنوکٹڈ ہیں، لندن چلے گئے بیماری کا بہانہ کر کے، انہوں نے کوئی اپنا کرایا بھی نہیں ٹریٹمنٹ، وہاں سے آ بھی نہیں رہے، اب وہ بیمار ہیں بھی نہیں ہیں، وہ آنے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا ایمفسائز کرنا لا، قانون، کانسٹیٹیوشن، فری اینڈ فیئر الیکشن، عدالتیں اور ساری چیزیں، یہ چیزیں آپس میں کیسے جڑتی ہیں؟ یہ 2+2 کیسے ہوتا ہے جب آپ تو خود ہی نہیں مانتے کسی قانون کا؟ یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سارا ہی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کا سارا سلسلہ بھی لپیٹا جائے گا۔ دیکھیں اپنا ڈاکٹر صاحب، آپ تو بیانیہ بیان کر رہے ہیں نا، دوسری طرف کا سر عوام کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں، وہ جو آدمی جو 35 روپے کلو آٹے کی بجائے 75 روپے کلو خرید رہا ہے، وہ جو چینی جسے 50 روپے کی بجائے 110 روپے کلو مل رہی ہے، وہ ادویات جسے جو ہے وہ 6 گنا مہنگی مل رہی ہیں، وہ کاروباری آدمی جس کی فیکٹری نہیں چل رہی، وہ دکاندار جس کی دکان نہیں چل رہی، وہ مزدور جسے مزدوری نہیں مل رہی، وہ بے روزگار جسے روزگار نہیں مل رہا، وہ سمجھتا ہے کہ میاں نواز شریف اس قوم کا محسن ہے، اس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، اس نے اس ملک میں جو ہے وہ سی پیک لے کے آیا، اس کے دور میں ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا، اس کے خلاف سازش ہوئی، اسے غلط ریفرنس اس کے خلاف بنوائے گئے اور اسے غلط سزا دلائی گئی، اور جب اس کی تصدیق وہ جج کرتا ہے جس نے سزا دی ہے کہ مجھے بلیک میل کیا گیا، مجھے زور دے کے وہ ان ہستیوں کے نام لے رہا ہے کہ جس کو میں جانتے ہوئے بھی جو میں کہہ رہا ہوں کہ جس دن یہ بات کرنی ہوئی، یہ استحقاق جو ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میاں صاحب مجھے کہا جا رہا تھا کہ 14 سال سزا دو دونوں ریفرنس میں، تو میں نے تو میاں صاحب یہ دیکھیں نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی ایویڈنس ہے، میں نے تو پھر بھی آپ کو ایک میں بری کر دیا اور ایک میں 7 سال سزا دی ہے، تو مجھے تو کہا جا رہا تھا کہ 14 سال سزا دو، اور جس کا وہ نام لے رہا تھا اس کو سبھی جانتے ہیں کہ وہ کون تھا۔ تو اب اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مفرور ہے، جی فلاں ہے، جی فلاں ہے، لوگ تو یہ نہیں سمجھتے، لوگ یہ نہیں سمجھتے، لوگ اسے مظلوم سمجھتے ہیں۔ رانا صاحب پرابلم یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ نے ان کی پوسٹنگ کروائی اکاؤنٹیبلٹی کوڈ 2 میں، ان کو پنڈی سے ان کی پوسٹنگ کروائی، غلط ہے، کے پاس ٹرانسفر کروایا، وہاں یہ بھی غلط ہے کہ ارشد ملک کولوژن ہی، یہ سب فراڈ اور غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ فیکٹس نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، نہ یہ فیکٹس بالکل ادروائز ہے، یہ بالکل ادروائز فیکٹس ہے۔ اسے پوسٹ اس لیے کروایا گیا کہ ایسا بندہ ارشد ملک کی ٹرانسفر جس کی ویڈیو موجود ہو، جس کے کسی فائل موجود ہو، وہی کام کر سکتا ہے ایسے، اسے پوسٹ کروانے والے بھی وہی ہیں جو سزا دلوانے والے ہیں۔ سر تو خواجہ حارث صاحب نے اپلیکیشن موو کی نا جج بشیر کے خلاف کہ ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کا مائنڈ آبویس ہے، اس لیے ارشد ملک کے پاس کیس لگایا جائے۔ وہ تو خواجہ حارث صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، اگر آپ کو ان پہ بھی شک ہے تو وہ ایک اور بات ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں، وہ ایک لیگل پوائنٹ تھا، اس کو ایسے یہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں کہ جب ایک فیصلہ وہ ایک فریق کے خلاف دے چکے تھے، اس کے بعد وہ دوسرا کیس سن نہیں سکتے تھے، دیٹ واز اے لیگل پوائنٹ، اور پھر ان کو نہیں، تو آپ نے پسند کیا نا ارشد ملک کو، پھر خود بتا رہا ہے، تو سنیں، ارشد ملک خود بتا رہا ہے اس ویڈیو میں
کہ میرے ریٹائرنگ روم میں آ کے کون کون بیٹھا. انہوں نے جو ہے وہ کمپیوٹر پہ مجھے کیا دکھایا, اس کے بعد میرے اوپر پھر کیا اثرات ہوئے, صحیح, اس کے بعد میری کس طرح سے نگرانی ہوتی رہی. راز صاحب یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے, اس پہ پورا پروگرام ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ 20 منٹ تھے. موجود ہیں اس میں. بہت دلچسپ راز صاحب, بہت دلچسپ یہ ڈسکشن ہے, لیکن ابھی انفارچونیٹلی 20 منٹ کا یہ سیگمنٹ تھا. بہت دلچسپ آپ نے چیزیں اس میں بتائی ہیں. اب فیصلہ ظاہر ہے سننے والوں کا اور عوام کا ہے. بہت شکریہ جوائن کرنے کا. ایک ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام کے دوسرے اور تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں اسی ڈسکشن کے ساتھ آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین انگریزی زبان میں ایک محاورہ ہے اسٹارم ان دا ٹی کپ, یعنی چائے کے پیالی کے اندر جو طوفان مچایا جاتا ہے, ایک وہ محاورہ ہے. پھر ایک اور محاورہ ہے, اسے کہتے ہیں جو شیکسپیئر کا تھا, مچ اڈو اباؤٹ نتھنگ. میرے خیال شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ تھا تھیٹریکل, مچ اڈو اباؤٹ نتھنگ. کراچی میں کیپٹن صفدر کی گرفتاری اور رہائی اور وہ چند گھنٹے کا جو سارا سین ہے, اس پہ جس قسم کی پوزیشن سندھ حکومت نے لے لی ہے, جس قسم کی پوزیشن بلاول بھٹو نے لے لی ہے, جس قسم کا رد عمل یہاں سے ہو رہا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے, وہ ہر ذی شعور شخص کی طرح کے لیے, ہر سوچنے والے آدمی کے لیے بہت زیادہ حیران کن ہے, بہت پریشان کن ہے یہ صورتحال کہ ایک ٹوٹل نان ایشو جو ہے وہ ایک 22 کروڑ کے ملک کے لیے, جس کی کم از کم 5 صوبے ہیں, اس کے پاس ایک ڈیپینڈنٹ ٹیریٹریز ہیں, جو نیوکلیئر کنٹری ہے, جس کے پاس 500,000 سے زیادہ کی اسٹینڈنگ آرمی ہے, جس کی اتنا بڑا جو ملک ہے, اس ملک میں ایک کیپٹن صفدر کی گرفتاری اور دروازہ اور یہ ساری چیزیں, ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا, یہ گرفتاری ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ اتنا بڑا ایک اسٹارم ان دا ٹی کپ ہے کہ اس کو جو بھی شخص دیکھے گا, آج جو اس کو دیکھ رہا ہے شاید اس کو آج اس کو نہ سمجھ آئے, لیکن کچھ عرصے کے بعد دیکھے گا تو اسے حیرانگی ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نان ایشو جو ہے وہ اتنی بڑی صورتحال اختیار کر جائے. اور یہ سارا کا سارا اسٹارم ان دا ٹی کپ جو ہے ہمارے ٹیلی ویژن چینلز اور ان کے پلیٹ فارمز کے اوپر ہو رہا ہے. یہیں سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہیں, یہیں کاؤنٹر سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہیں, یہیں سے بیانات نشر کیے جا رہے ہیں, ورنہ مملکت خداداد کے 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کا کام کر رہے ہیں, وہ غالباً اس سے ٹوٹلی لا تعلق ہیں. صرف ٹیلی ویژن کے ذریعے ان کی زندگیوں کے اندر, ان کے گھروں کے اندر, ان کے ڈرائنگ روم میں, ان کے بیڈ روم کے اندر ایک ہیجان کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے. اور میں آپ سے میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت حیران ہوں, اور حیران و پریشان ہوں, اور حیران ہوں کہ اور حیران ہو رہا ہوں کہ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے, اور اس ڈرامے کے پیچھے کس قسم کی حقیقت جو ہے وہ ہے, یہاں کیا کرنے کی کوئی کیا کوشش کر رہا ہے, یہ کچھ سمجھ مجھے نہیں آ رہی. مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے پرومننٹ تجزیہ کار جناب سعید قاضی صاحب, ان کے ساتھ ہی مجھے جوائن کر سکیں گے اویس توحید صاحب جو کالمنسٹ بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, ارشاد عارف صاحب جو ایڈیٹر ہیں, کالمنسٹ ہیں. مجھے سب تینوں بڑے انٹلیکچوئل جوائن کر رہے ہیں. میں ڈسکشن کا آغاز کرتا ہوں. ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹ. یہ ارشاد عارف صاحب آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے, یہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری جو ہے, مطلب یہ اتنا بڑا واقعہ کیسے بن گیا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں؟ جناب ڈاکٹر صاحب, یہ ایک سازش ہے جو 18ویں ترمیم سے شروع ہوتی ہے, اور یہ اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے وفاق کے خلاف, وفاق کے متعلقہ اداروں کے خلاف, سیکیورٹی اداروں کے خلاف. اس واقعے کو لے لیتے ہیں. جناب آئی جی صاحب کے بقول اور مراد علی شاہ صاحب اور بلاول بھٹو کے بقول 2 آدمی آتے ہیں رینجرز کے, اور ایک آئی جی کو کڈنیپ کر کے چلے جاتے ہیں. یعنی آئی جی کے کوٹھی پر نہ کوئی سیکیورٹی ہے, نہ کوئی اس کا ذاتی ملازم ہے. 2 آدمی ایک آئی جی کو, صوبے کے سربراہ کو جو ایک باوردی شخص ہے, اس کو کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں. وہ اتنا جرأت مند طاقتور ہے کہ آج وہ 15 دن کی چھٹی پر جا رہا ہے, لیکن کل اس کے 36 گھنٹے یا 48 گھنٹے گزرتے ہیں, اس دوران نہ ایف آئی آر درج کرتا ہے اپنے کڈنیپر کے خلاف, نہ کوئی اور سٹیٹمنٹ دیتا ہے, اور نہ ہی وہاں اگر وہ انکار نہیں کر سکتا تھا, اول تو وہاں انکار کرنا چاہیے تھا اس جرأت مند آدمی کو, ایک باغیرت آدمی کو, قانون پسند آدمی کو. اگر نہیں کر سکا تو اس کے بعد وہ 24 گھنٹے 36 گھنٹے خاموش کیوں رہا, اور پھر گرفتاری بھی صفدر صاحب کی ہو جاتی ہے. یہ سارا ڈرامہ ہے, اور پھر آئی ایس پی کی سطح تک کے لوگ جو ہیں وہ چھٹی پر جا رہے ہیں. یہ جو سندھ گورنمنٹ نے ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہے, اس کو بلایا گیا ہوگا, رینجرز کے افسر نے بلایا ہوگا, میں مان لیتا ہوں, اس لیے کہ رینجرز وہاں تعینات ہے, لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعینات ہے, باقاعدہ صوبائی حکومت کی اجازت سے, صوبائی حکومت کی درخواست پر.
اور مزار قائد کی سیکیورٹی رینجرز کے پاس ہے. اگر وہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اتنا ٹائم گزر جاتا ہے اور کوئی کارروائی پولیس نہیں کرتی، تھانہ نہیں کرتا، تو آئی جی سے کہا جا سکتا ہے کہ جناب یہ کارروائی ہونی چاہیے، یہ رجسٹر کرانے کے لیے کہ آئندہ کوئی اس قسم کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے مزار قائد پر. اس سے پہلے نہیں ہوا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو بھی واقعات ہلڑ بازی ہوتی رہی ہے وہ مزار قائد سے باہر احاطے میں ہوتی رہی ہے. مزار قائد کے اندر کبھی بھی مجھے 40-42 سال ہو گئے صحافت میں، مجھے تو یاد نہیں ہے کہ ایسا کوئی واقعہ اندر ہوا ہو. ایک واقعہ ہوتا ہے، رینجرز والے کہتے ہیں کہ جی اس کی ایف آئی آر درج کر کے کارروائی کریں، آئی جی صاحب سوئے ہوئے ہیں بھنگ پی کے، اور اس کے بعد ان کی غیرت، یعنی مزار قائد کی بے حرمتی پر ان کی غیرت نہیں جاگتی. ان کا جو فرض ہے، فرض کی ادائیگی کا ان کو خیال نہیں آتا، اور آج وہ ساری غیرت جاگ پڑتی ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اور مراد علی شاہ اور یہ سارے پولیس افسران جو ہیں اس نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب دے رہے ہیں کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ اور اسٹیٹ ہے. بیسیکلی یہ سازش یہ ہے کہ فوج کے خلاف، فوج کے متعلقہ اداروں، رینجرز کے خلاف یہ فضا پیدا کی جائے کہ جناب رینجرز کا جو سیکٹر ہیڈ کمانڈر ہے اس کے سامنے آئی جی کی بھی نہیں چلتی، صوبائی حکومت کی بھی نہیں چلتی، جو وہ چاہیں حکم دے دیتے ہیں. اور مزار قائد کی بے حرمتی پر کیا نیریٹو دیا جا رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے کہ جناب لوگ تو روزہ رسول پر بھی گالیاں دیتے ہیں. یعنی بات ہمیں کرتے ہوئے میں اب کیا لفظ استعمال کروں، وہاں روزہ رسول کے سامنے کوئی مسلمان اونچی آواز سے بات نہیں کرتا. جی وہاں اونچی آواز سے بات کوئی نہیں کرتا، اور یہ کہہ رہے ہیں وہاں گالیاں دیتے ہیں لوگ کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام کے روزہ مبارک پر. یعنی یہ مواصلت دی جا رہی ہے. نہیں وہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے کیوں ایسی بات کریں. اویس توحید صاحب، آپ کراچی شہر میں ہیں، رینجرز جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، رینجرز ہی کسٹوڈین اور ریسپانسبل ہے جو ہمیں سمجھ آتا ہے مزار قائد کی. اور مزار قائد پہ قانون بھی ایک آرڈیننس ایگزسٹ کرتا ہے 1970-71 سے، جس کی کسی نے خلاف ورزی نہیں کی، اور اس کی خلاف ورزی کوئی بھی شخص کرتا تو وہ ظاہر ہے گرفتار ہوتا، پھر اس کی بیل ہوتی. اب کیپٹن صفدر کو سندھ کی پولیس گرفتار اگر نہیں کرتی، بیکاز ظاہر ہے کہ سندھ کی حکومت کی اجازت نہیں ہوگی، وہ گرفتار نہیں کرتی، ان کو رینجرز کی طرف سے پریشر آتا ہے جو ہمیں سمجھ آئے، وہ پھر گرفتار کر لیتے ہیں. یہ ہم نے ویریفائی کر لیا، ہوٹل سے اواری ٹاور تھا، وہاں پولیس ہی گئی ہے گرفتار کرنے کے لیے، وہاں رینجرز تو گئی نہیں گرفتار کرنے کے لیے. یہ دروازہ توڑنے کا واقعہ ویریفائی نہیں ہو پا رہا، نہ ہوٹل کے ایڈمنسٹریشن اس پہ کوئی کامنٹ کر پا رہی ہے، نہ وہاں پہ جو گیسٹ ہیں ان کو کسی چیز کا پتہ ہے. یہ جو سارا واقعہ اتنا آرکیسٹریٹ ہو گیا ہے، یہ کیا اس کو اویس توحید صاحب کیسے آپ اس کو ایکسپلین کریں گے؟ یہ ایک ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے، یہ ہم سوپ اوپرا رن کر رہے ہیں یہاں پاکستان میں، یہ ناولا ہے لیٹن امریکن، یہ ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ایک تو یہ جو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب ہیں، یہ تو لائبلٹی ہیں نون لیگ کی پالیٹکس پہ بھی، شریف خاندان کی پالیٹکس پہ بھی، اور یہ کنٹروورشل کیریکٹر رہے ہیں. اور ان کے ایک اسٹوپڈ ایکٹ کو جو ہمارے فاؤنڈنگ فادر قائد محمد علی جناح صاحب کے مزار کے اندر جو انہوں نے نعرے بازی کی اور ہلڑ بازی کی، اس کو دیکھیں نا، اس کے پولیٹیکل امپلیکیشن بھی تو دیکھیں نا. اگر آپ نے آؤٹ آف پروپورشن اس کو سب سے بڑا بنا دیا، پوری پی ٹی آئی کی جو صوبائی قیادت تھی وہ چڑھ دوڑی وہ اسی نیریٹو پہ، ارے بھائی سوشل میڈیا پہ کر لیں، میڈیا پہ کر لیجئے، اور کہیں کر لیں، آپ تھانے بھی جا رہے ہیں، آپ پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں. آپ نے اتنا بڑا اس کو شخصیت بنا دیا اور اتنا واقعے کو بڑا بنا دیا، اور اس کے بعد پھر دیکھیے یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اس کے کانسیکوینسز کوئی بہت معمولی ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے تاریخ کے اندر، ارشاد عارف صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ سول سرونٹ جو ہیں انہوں نے ایک طرح سے وفاق کے خلاف، اداروں کے خلاف باقاعدہ اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کیا ہے. صحیح غلط اس بحث میں اور آپ یہاں پہ میڈیا ٹرائل تو نہیں کر سکتے نا، لیکن وہ تو پھر سندھ حکومت نہیں سول سرونٹ سے کیا ہے، یہ سندھ حکومت کروا رہی ہے. نہیں اویس توحید، یہ تو سندھ حکومت کرواتے نظر آ رہی ہے نا، سول سرونٹس کہاں کرتے ہیں ایسی چیزیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آن دا فیس آف اٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنسپریسی آرکسٹریٹڈ بائی سندھ گورنمنٹ. میں آن دا فیس آف اٹ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے میں تو بالکل یہی سمجھتا ہوں، سول سرونٹ کہاں کرتے ہیں ایسی چیزیں؟
ذاتی طور پہ میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں جو وار اینڈ ٹیرر کے اندر ISI MI ہمارے اداروں کے ساتھ لڑے ہیں, کچھ اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں. تو یہ الگ بات ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں 40-50 لوگ جو ہیں سینئر پولیس آفیسرز وہ ان پروٹیسٹ جو ہے وہ چھٹیوں پہ چلے جائیں, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اور اسی وجہ سے سیریسنیس کو لیتے ہوئے ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بات بھی کی ہے, نوٹس بھی لیا ہے, اور جب انہوں نے یہ کہا کہ کور کمانڈر اس کی کو انویسٹیگیٹ کریں, اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو اداروں کی پریزنس ہے ان میں انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ معاملہ بہت ہے. آپ نے پوائنٹ اٹھایا, یہ میں بریک لے لوں. اچھا بس مجھے بولنے دیجیے گا, جس نے بھی یہ سازش کی ہے, جس نے بھی یہ سازش سیریس تو بنا دیا گیا. میں بریک لے لوں, میں آپ کو میں بریک لے لوں, واپس آؤں, میں واپس آتا ہوں, میں واپس آتا ہوں. مجھے بریک لینے دیں, لائیو پروگرام ہے, مجھے بریک لینے دیجئے, بریک کے بعد اس کو دیکھتے ہیں کہ معاملہ سیریس اتنا ہے یا اس کو سیریس بنایا جا رہا ہے ایک سیاسی ڈرامہ کر کے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اویس توحید صاحب, سوری سعید قاضی صاحب, باری یقیناً آپ کی ہے, لیکن صرف مجھے 1 منٹ دیجئے, بیکاز اویس توحید صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس پہ کچھ میرے ذہن میں یہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے. اویس توحید صاحب, 2008 سے 2015 کے درمیان اس کراچی شہر کی یہ صورتحال تھی کہ یہاں 3 دن تک لاشیں پڑی رہتی تھیں, خون کی ہولی 3 دن کھیلی جاتی تھی. 3 پولیٹیکل پارٹیز تھیں, PPP, MQM اور ANP, اور اور تینوں کی اپنے ملیٹنٹ گینگ تھے. رحمان ملک صاحب معافی مانگنے, نیگوسیشن کرنے لندن تشریف لے جاتے تھے الطاف حسین سے, پھر 3 مہینے کے بعد یہ معاملہ شروع ہوتا تھا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ سندھ میں کوئی اتنے غیرت مند سول سرونٹ اور پولیس آفیسر تھے جنہوں نے چھٹی دی یا ریزائن کیا, یہ کہا کہ ہمیں یہ تینوں سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ ہمیں اپنی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹیز, لیگل رسپانسبلٹیز اور جو سیوک ہماری رسپانسبلٹی ہے, جو ہماری ہیومن رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس شہر کے لوگوں کو زندگی کا, جان و مال کا تحفظ دے سکیں, ان کی زندگیوں کی پروٹیکشن کر سکیں, جس کی خاطر ہم نے یونیفارم پہنا ہے. ان میں سے کوئی چھٹی پہ نہیں گیا. ابھی کیپٹن صفدر کے معاملے پہ IGP صاحب چھٹی پہ چلے جاتے ہیں, 30 افسر چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. ہمیں تو نظر آتا ہے کہ یہ سندھ کی حکومت ایک شرارت کر رہی ہے. اس کا سول سروسز ایسٹرا کوڈ کے ساتھ جو 1973 کا ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. سول سرونٹس ایسا نہیں کرتے ہیں. یہ خالصتاً سندھ حکومت کی سیاسی کھیل ہے, یہ شرارت ہے, وہ ایک کرائسس کھڑا کر رہے ہیں. کوئک کامنٹ سر آپ کا. ڈاکٹر صاحب چلے میں آپ کی بات کو 100% مان لیتا ہوں, ایگری کر لیتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے کیا, نقصان کس کا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ 2008 سے 2015 آپ جو بتا رہے ہیں وہ خون خرابہ میں نے خود دیکھا ہے کراچی کی سڑکوں پہ, اور پالیٹکس اور پولیٹیشنز کی جو انفلوئنس وہ یوز کرتے رہے ہیں پولیس فورس پہ وہ بھی دیکھا ہے. لیکن اسی پولیس فورس کو میں نے ISI MI ہماری فوج کے ساتھ لڑتے بھی دیکھا ہے. جہادی ہو, چاہے القاعدہ ہو, چاہے طالبان ہو, چاہے فرقہ وارانہ ہو, اور 90s سے میں دیکھ رہا ہوں. رینجرز 94 30 نومبر کو کراچی میں آئی تھی. 19 جون 1992 کو یہاں پہ فوجی آپریشن ہوا تھا. تو کراچی کی وائلنٹ تو ہے, اور اس میں پولیس والوں کی بھی قربانیاں ہیں. ایسے کون سے کتنے پولیس 60-65 پولیس والوں انسپیکٹرز ہیں جو MQM کے ملیٹنٹس یا دوسرے ملیٹنٹس کے ہاتھوں, ہم ان کی بہادری اور قربانیوں کو ڈینائی تو نہیں کر رہے نا, ان کی کیپیبلٹی کو ڈینائی نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا سٹینڈ انہوں نے نہیں لیا جب ان کو ان کا رول نہیں پلے کرنے دیا گیا PPP, ANP اور MQM نے, تو اس وقت تو انہوں نے نہیں کہا کسی نے کہ میں گھر جا رہا ہوں, خواجہ کو دیکھ لیجیے نا کہ مجھے میرا رول نہیں پلے کرنے دیتے. میرا سپورٹ کیا ان کو اگینسٹ PPP اور اگینسٹ زرداری اینڈ کمپنی کے, وہ انفلوئنس کر رہے تھے. چلیں اب میں سعید قاضی صاحب کو ابھی تک لے نہیں سکا میں, چلیں وہ ہو گیا کلیئر, آپ کا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے, وی ایگری ٹو ڈس ایگری آن دیٹ پوائنٹ. لیکن سعید قاضی صاحب آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ سعید قاضی صاحب, آل ٹو یو. دیکھیں میں تو آپ نے جو انٹرو دیا تھا میں ابھی اسی میں الجھا ہوا ہوں. سوال یہ ہے کہ زمین پر صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے ذاتی اور اپنی اولاد کے حق حکمرانی کے لیے اس ریاست سے نبرد باہ ہیں جنہوں نے خود ہی ان کی شخصیت کی تعمیر کی تھی. اور اب مجھے یاد ہی آ رہا ہے کہ آج آپ نے پہلی دفعہ پہلے بھی کیا ہوگا, میں نے آج سنا ہے سوشل ایشوز کی بات کی. مجھے یہ بتائیں, ابھی چند دن پہلے بارشیں تھی, جو قیامت تھی کراچی میں وہ آپ دیکھ رہے تھے. ہم یہ ساری جو سکرین چل رہی ہے حکمران طبقے کی لڑائی ہے, پتہ نہیں کون جیتے گا کون ہارے گا. ابھی کل کی بات ہے, آج میں نے ایک سٹوری کی اپنے پروگرام میں کہ لاہور میں صرف 16 گاڑیاں ہیں آگ بجھانے کی, جس میں سے 14 چلتی ہیں, 35 سال پرانی ہے, برباد ہو کے رہ گئے ہم.
ان کی روز لڑائی. آپ کہتے ہیں نا کوئی تقریباً 1200 بچے انفینٹس مرتے ہیں یہاں سالانہ جو ٹریٹیبل ڈیزیزز سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا جو آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کی، یہ جو اسٹام اینڈ ٹیک اپ کی بات کی، یہ تم لڑتے رہو آپس میں، لڑو، کس نے کیا کیا ہمیں بتاؤ. سفید بھی تم ہی کرتے ہو، سیاہ بھی تم ہی کرتے ہو، مگر مجھے بتائیں کہ اس ملک کے عوام کہیں فکر کرتے ہیں شام کے 7 بجے کے پروگرام سے لے کے 11 بجے تک جن کا برکس نکل چکا ہے؟ ایک خوفناک جو ریسیشن ہے وہ ٹکرا گیا اس سیارے سے، جو اس نے امریکہ کا برکس نکال دیا. وہاں لوگ اس کی جو ہے وہ ڈس ممبرمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ ادھر آ رہا ہے، اور یہاں پہ یہ کھیل چل رہا ہے کہ جناب نہیں، میرے اولاد جب اس وقت تک دوبارہ حکمرانی مجھے اور ریاست کے اپنے تقاضے ہیں، وہ دیکھے گی کہ جناب آپ نے کیا ہے وہ اپنے اندر. اور کیا اسٹیبلشمنٹ صرف اکیلی پاکستان میں ہے، انڈیا میں نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں نہیں ہے. برنی سینڈر کا کیا حشر کیا اسٹیبلشمنٹ نے؟ میں یہ نہیں کہتا ٹھیک کیا، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے لڑنے کا یہ طریقہ ہے جس طریقے سے ہم لڑ رہے ہیں. وہ ہم کہاں فکر کرتے ہیں بھائی تمہارے جلسوں میں؟ ہمارے ایشوز کہاں فکر کرتے ہیں؟ میں ابھی اور آپ کو فکر دیتا ہوں، یہاں پہ خوفناک فکر دے. ابھی دوائیوں کی قیمتیں پھر بڑھ رہی ہیں، نہ جانے اور کتنے عذاب ہیں، مگر ہم روزانہ ٹی وی لگاتے ہیں. آج صفدر صاحب پکڑے گئے ہیں، آج چھوٹ گئے ہیں، آج باجوہ صاحب پہ اٹیک کر رہے ہیں جناب نواز شریف صاحب، اور کل جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے بندہ بھیج کے جو ہے وہ ترلا معافی بھی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دس از اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ایٹ اے ویری کریٹیکل ٹائم. یہ گلوب پہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کام 13ویں صدی کے بعد یہ ریسیشن آ رہا ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے. اور لک ایٹ کن لوگوں کے ہاتھ میں ہماری ڈیسٹنی ہے، کن. یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں. مجھے بتائیں ان پولیس والوں سے زیادتی ہوئی، میں ساتھ کھڑا ہوں، باجوہ صاحب آپ ان کو بالکل نوکری سے نکال دیں جنہوں نے یہ کیا تھا، مگر مجھے آئی جی صاحب یہ بتائیں آپ کے تھانے میں مجھ پر کیا گزر جاتی ہے؟ اس پہ تو کبھی آپ نے استعفیٰ نہیں دیا، ہمیں روز لتر مارتے ہیں. مجھے پتا ہے ذاتی طور پر صرف 500 روپے ملتے ہیں ایس ایچ او کو، اور اے ایس پی کی گاڑی کا جو پیٹرول ہے وہ 10 لیٹر ہے، اور وہ کہاں سے ریز کرتا ہے ایس ایچ او؟ آپ کے پیسے آپ عوام سے چراگاہ سے ریز کرتے ہیں. کبھی اس پہ تو استعفے نہیں آئے، میں نے تو نہیں دیکھا. تو بھائی تم لڑ لو، اپنا روح راضی کر لو، ہم دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. مگر آئی تھنک دس کرائسس ول کیچ یو اناویئر. یو ہیو نو آئیڈیا کہ وٹ ٹائپ آف دی ورلڈ جو ہے جس میں وی ہیو اسٹیپڈ ان. یہ ہیں ہمارے ایکسل ایشوز، اور یہ نہیں بحث ہو رہی. مولانا فضل الرحمان صاحب لطیفے سنا رہے ہیں، یہاں پہ گجرانوالہ بھی جلسہ ہو رہا ہے. بالکل ویئر آر وی؟ بالکل صحیح. ہاں سعید قائد صاحب بہت شکریہ. سعید قائد صاحب، اویس توحید صاحب، ارشاد عارف صاحب، ہمارا وقت جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. یہ ساری بحث ناظرین دونوں نے آپ نے دیکھی، فیصلہ آپ کا ہے. مجھے تھوڑا سا اس میں کہنا یہ ہے کہ کل کراچی کے ایک بہت بڑے بزنس مین جو ہیں، رات کو میں ان کے ساتھ تھا اسلام آباد میں، جو مجھے ایک بڑی آپٹیمسٹک بتا رہے تھے ساری چیزیں. وہ مجھے بتا رہے تھے کیسے پاکستان میں سیمنٹ کی پروڈکشن بڑھ گئی ہے، کیسے پاکستان سے گزشتہ چند ماہ میں سیمنٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. وہ مجھے بتا رہے تھے کس طرح آٹو کارز یہاں بک ہو رہی ہیں، اون پہ مل رہی ہیں، ٹریکٹر زیادہ بکنے لگ گیا ہے. وہ مجھے بتا رہے تھے کیسے ریمیٹنسز اسٹیٹ بینک کے جو نئے ریگولیشنز آئے ہیں اس کے نتیجے میں جو اسٹیٹ بینک کے ریمیٹنسز ہیں جو ایکسپیکٹس کے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایکسپورٹس مسلسل اوپر کی طرف جا رہی ہیں، $25 بلین کو 12 مہینے میں کراس کر جائیں گی جس طرح کی صورتحال ہے. ریزرو اس وقت تقریباً $12 سے $13 بلین کے درمیان ہے. پہلی دفعہ 2 برس میں آہستہ آہستہ ایک سٹیبلٹی کی ڈائریکشن جو ہے وہ اکانومی میں کھڑی ہو رہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کیسے ٹیلی ویژن چینلز کی مدد سے، میڈیا کے سیکشنز کی مدد سے سیاسی جماعتیں اور حکومت کے درمیان کی جو چپکلش ہے وہ ایک بار پھر یہاں پر انتشار پیدا کر رہی ہے، یہاں پر بے چینی پیدا کی جا رہی ہے، یہاں ایسا کوشش پیدا کی جا رہی ہے کہ جیسے ملک جو ہے وہ گورنبل لگے. ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی سازش جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سازش کون کر رہا ہے؟ اندر سے کر رہا ہے، باہر سے کر رہا ہے؟ یہ چیز ہمارے سامنے آ جائے گی بہت جلدی. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.